نون اعرابی کا چیپٹر ہے. تو نون اعرابی کا چیپٹر، اس کے اندر فعل مضارع کی گردان ہمارے پاس موجود تھی، جو ہم نے فعل مضارع کی گردان کا کام کیا ہے. اس فعل مضارع کی گردان کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں گی تو فعل مضارع میں مذکر میں 4 جگہ آپ کو نون ملتا ہے. یفعلانی کا نون، یفعلون کا نون، تفعلانی کا نون اور تفعلون کا نون. مؤنث میں آپ کو 5 جگہ نون ملتا ہے. ان میں سے 3 جگہیں تفعلانی کا نون، تفعلین کا نون اور تفعلانی کا نون. یہ کل ملا کے 7 نون بنتے ہیں فعل مضارع کے اندر، مذکر مؤنث ملا کر، 4 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر اعراب کا اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ نون گر جاتا ہے، آخر سے ہٹ جاتا ہے، صرف اتنا رہ جاتا ہے یا فعلا رہ جاتا ہے، بس نون گر جاتا ہے. یہ تفعلین لکھا ہوا ہے نا، تفعلی رہ جائے گا، نون گر جائے گا. وہ وجوہات کیا ہیں وہ بھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ فعل مضارع کے اندر میں نے آپ کو مذکر میں 4 جگہ نون بتایا ہے، نون اعرابی، اور مؤنث میں میں نے 5 جگہ آپ کو نون بتایا ہے، جن میں سے 3 نون اعرابی بتائے. اس کے علاوہ 2 جگہ اور نون آتا ہے. یہ یفعلنا اور تفعلنا کا جو نون ہے اس کو نون النسوہ کہتے ہیں. نون نسوہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے. اب آ جائیے ذرا اس طرح کی طرف. یہ چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے فعل مضارع منفی خاص. اگر منفی خاص کو ہی آپ دیکھ لیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاص نفی شامل ہوگی. سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فعل مضارع سے قبل لم یا لما، میں ذرا اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں، لم اور لما یہ لگا دیں تو فعل مضارع لفظاً تو مضارع ہی رہتا ہے، یعنی اس کے صیغے میں مضارع کا جو اثر ہے وہ رہتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ماضی منفی کا معنی دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ جو صیغہ آپ کا فعل مضارع ہے جس میں علامات مضارع بھی لگا رکھی ہیں اور آپ نے عین کلمے کے اوپر اس کی باب کے حساب سے زبر، زیر یا پیش بھی لگایا ہوا ہے، وہ تو ویسا ہی رہے گا، لیکن اس کی جو میننگ آپ کرتی ہیں کہ یفعلو، وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا. اب اس کے اندر حال بھی موجود ہے اور مستقبل بھی موجود ہے. یہ میننگ چینج ہو کر آپ کی چلی جائے گی فعل ماضی کے اندر، اور وہ بھی منفی کے اندر. نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا، آپ کا نفی پیدا ہو جائے گی ماضی کے اندر. اور اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے میں سب سے پہلی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ لم اور لما یہ فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں. ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں ابھی تک. حالت رفع پڑھی، حالت نصب پڑھی، اور ہمارے پاس ایک حالت تھی اعراب، جو میں نے کہا تھا صرف یاد کر لیجئے گا کہ اعراب کی حالت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حالت جزم. تو فعل مضارع جیسے ہی حالت جزم میں جاتا ہے اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے، آ ہی نہیں سکتا. نون اعرابی جو میں نے آپ کو 4 مذکر میں اور 3 مؤنث میں گنوائے تھے، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یاد رکھیے گا. پہلا پوائنٹ کہ لم اور لما فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جائیں گے، اور جب بھی فعل مضارع حالت جزم میں ہوگا نون اعرابی ہرگز نہیں آ سکتا. اور میننگ کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ فعل مضارع ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. اب یہ لم اور لما، لم کا نام نفی جحم بھی ہے اور حرف جازم بھی ہے، اور لما حرف جازم. لم کی میننگ ہوتی ہے ہرگز نہیں کیا، ڈڈ ناٹ، اور لما کا مطلب ہوتا ہے اب تک نہیں کیا، ناٹ یٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہم نے فعل ماضی کے اندر جتنی نفی پڑھی ہے نا وہ ذرا میں نے ایک ساتھ لکھ دی ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ما، لم اور لما میں فرق.
فعل ماضی کے صیغے سے پہلے ما لگا دیں تو ماضی منفی بن جاتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کو مائے نافیہ کہتے ہیں. اور فعل مضارع سے قبل لما لگا دے تو بھی ماضی منفی کا معنی حاصل ہوتا ہے. ان تینوں حروف سے بننے والے ماضی قدر مختلف معنی رکھتے ہیں. مثلا ما ذہبا، وہ ماضی قریب میں نہیں گیا. یہ آپ نے فعل ماضی سے پہلے مائے نافیہ لگایا تو ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ماضی قریب میں نہیں گیا. یہ ایک مفہوم اخذ کیا جاتا ہے اس سے، چاہے آپ ترجمے کے اندر نہ بھی لکھیں. اگر آپ لم کے ساتھ فعل مضارع کو لگایا تو لم یذهب، آپ دیکھ لیجئے با حالت جزم میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ترجمہ ہو گیا وہ پورے زمانہ ماضی میں نہیں گیا، آپ نے مکمل نفی کر دی کہ ایسا کام ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد لما یذهب، اب دیکھیں لما لگایا تو بھی حالت جزم کے اندر ہی فعل مضارع رہا. ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ اب تک نہیں گیا. آپ نے اب تک کی نفی کر دی کہ اب تک ایسا کام نہیں ہوا. البتہ توقع ہے کہ آگے چلا جائے، امید ہو سکتی ہے اس سے وہ کام آگے کرنے سے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ نے خبر دی ہے اس وقت تک اس نے وہ کام نہیں کیا. میں اوپر لے کے جا رہا ہوں دوبارہ سے. آپ سب سے پہلے بنیادی جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیں. معنوی اعتبار سے ماضی منفی، لم و لما لگنے سے حالت جزم میں گیا، اور نون اعرابی حالت جزم میں نہیں آتا. اچھا، ما لم اور لما کے درمیان جو فرق ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا. اب ذرا میں آپ کو اس کی گردان دکھا دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت جزم میں اگر فعل مضارع جاتا ہے تو نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. آپ ایک مرتبہ اس گردان کو پڑھ لیجئے اور مجھے بتائیے کہیں کوئی مشکل لگ رہی ہے. جہاں جہاں آپ کو لگے نا فرق آیا ہے وہاں اسے ڈسکس کیجیے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ نون اعرابی کی جگہ ہے، نون ساکت ہے، با تک پڑھیں گے آپ. یہاں پر نون اعرابی کی جگہ ہے لیکن یہاں پر الف آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں لازمی آئے گا جمع کے اندر. جیسے فعل ماضی میں آپ نے زمر لکھا تھا، فعلو الف لکھا تھا، اس طرح یہاں پر جب بھی نون گرے گا الف آئے گا. یہ یاد رکھیے گا فعل مضارع جمع کے اندر. یہ نون اعرابی کی جگہ ہے، نون ساکت ہے. یہاں نون اعرابی کی جگہ ہے، جمع ہے، الف آ گیا. ترجمہ دیکھ لیجئے. اس ایک مرد نے ہرگز نہیں مارا. اب فعل مضارع ہے لیکن ماضی منفی کی میننگ دے رہا ہے، ہرگز نہیں مارا. یا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں مارا ہی نہیں. یہ جیسے بھی آپ بیان کرنا چاہ رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ زمانہ ماضی کی مکمل نفی کر رہی ہیں، وہ ترجمہ آپ کر لیں گی، چاہے انگلش میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں. ٹھیک ہے. اب ذرا مونس کو دیکھ لیجیے. اب آپ دیکھیے یہ نون اعرابی کی جگہ ہے تفعیلینہ والی، یہاں سے نون گرا یا تک پڑھا جائے گا. نون نسوہ اپنی جگہ موجود ہے، ان کے اوپر لم نے کوئی اثر نہیں کرنا. یہاں پر تثنیہ کے دونوں صیغوں میں نون اعرابی ساکت ہو چکا ہے، اور ترجمہ کے اندر وہی رہے گا، فعل ماضی منفی کا معنی دے گا. اس ایک عورت نے ہرگز نہیں مارا. لم آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ہرگز کا ترجمہ کیا ہے. لما کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ دیکھ لیجیے. کوئی صیغے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جیسے لم کا آپ کا پیٹرن تھا، حالت جزم، نون اعرابی ساکت، جمع میں الف. دیکھ لیجیے یہاں بھی مؤنث کے اندر بھی یہی کام ہوا ہے پورا کا پورا. نون اعرابی ساکت ہے، نون نسوہ اپنی جگہ موجود ہے، اور حالت جزم کے اندر. ترجمے کے اندر فرق کیا آ گیا؟ آپ نے ترجمہ کیا ہے لم تضرب اس ایک عورت نے ہرگز نہیں مارا. یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ لما تضرب اس ایک عورت نے اب تک نہیں مارا.